بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر نہیں بولو گے تو تمہارا ایک ایک جوڑ الگ کیا جائے گا۔ اس نے پانی مانگا تو حسن بن عبداللہ نے کہا دودھ پلاؤں گا، میرے سوال کا جواب دو۔ اور اس نے ایک سپاہی سے کہا دودھ لے آؤ، ایک گھوڑا اور ایک رسا بھی لے آؤ، رسا اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر گھوڑے کے ساتھ باندھ دو۔ یہ سنتے ہی عذر نے دو نام بتا دیے جو دونوں رضاکار تھے۔ ان میں رات والا آدمی بھی تھا۔ اس نے دمشق کے اڈے کی بھی نشاندہی کر دی۔ حسن بن عبداللہ نے اسی وقت دونوں رضاکاروں کو پکڑنے کا حکم دے دیا اور عذر کو سلطان ایوبی کے پاس لے گیا۔ سلطان ایوبی نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ دمشق کا جناب۔ کس کے بیٹے ہو؟ عذر نے ایک جاگیردار کا نام بتایا۔ سلطان ایوبی نے کہا میں شاید اسے جانتا ہوں، وہ دمشق میں ہے کیا؟ جب الملک الصالح کی فوج دمشق سے بھاگی تھی تو وہ بھی حلب چلا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا اور تمہیں جاسوسی کے لیے پیچھے چھوڑ گیا تھا؟ عذر نے کہا میں خود ہی دمشق میں رہ گیا تھا۔ میرے باپ نے ایک آدمی کے ہاتھ حلب سے پیغام بھیجا تھا کہ میں جاسوسی کروں، مجھے پوری ہدایات ملی تھیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی سے التجا کی میں مسلمان ہوں، مجھے باپ نے گمراہ کیا تھا، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں اس گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، میں اللہ کے قانون میں دخل نہیں دے سکتا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا مسلمان مرد ہے جس کے ہاتھ سے ایک عورت نے تلوار گرائی اور اسے پکڑ لیا ہے۔ تم نے یہاں کیا کیا دیکھا ہے؟ عذر نے کہا میں نے یہاں بہت کچھ دیکھ لیا تھا، باقی معلومات میرے ان دو ساتھیوں نے دی تھیں جو یہاں پہلے سے موجود تھے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ دیکھوں کہ منجنیقیں اور تیر انداز کہاں ہیں، میں نے یہ دیکھ لیے تھے۔ سلطان ایوبی نے پوچھا تم سے پہلے تمہارا کوئی ساتھی یہ معلومات لے کر یہاں سے گیا ہے؟ عذر نے جواب دیا نہیں، ہم تینوں کے سوا یہاں اور کوئی نہیں۔ سلطان ایوبی نے پوچھا تمہیں احساس ہے کہ تم کتنے خوبرو اور وجیحہ جوان ہو، اور کیا تم جانتے ہو کہ ایک لڑکی نے تمہیں کس طرح گرا لیا تھا؟ اگر وہ پیچھے سے میرے دونوں ٹخنے نہ پکڑ لیتی تو میں نہ گرتا، پر تم پھر بھی گر پڑتے، کیونکہ جن کا ایمان فروخت ہو چکا ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے گرا کرتے ہیں، اور وہ تمہاری طرح منہ کے بل گرا کرتے ہیں۔ تم حق والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو 10 کافر مل کر بھی تمہیں نہ گرا سکتے۔ اصل قوت بازو اور تلوار کی نہیں، ایمان کی ہوتی ہے۔ عذر نے کہا مجھے ایک موقع دیں۔ سلطان ایوبی نے کہا اس کا فیصلہ دمشق کا قاضی کرے گا، میں تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مسلمان کے بیٹے ہو، تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا مگر تم ادھر چلے گئے۔ میں جانتا ہوں دمشق کی 2-4 لڑکیاں تمہاری محبت کا دم بھرتی ہوں گی، چہرے اور جسم کے لحاظ سے تم اس قابل ہو کہ لڑکیاں تمہیں پسند کریں، لیکن اب وہ لڑکیاں تمہارے منہ پر تھوکیں گی۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ دمشق کے محترم قاضی تمہیں کیا سزا دیں گے۔ اگر وہ سزائے موت دیں تو جتنی دیر زندہ رہو اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا، کم از کم مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا۔ عذر نے غصے سے کہا میرے باپ کو کون سزا دے گا؟ اس گناہ کی ترغیب مجھے باپ نے دی تھی،
اسی نے میرے دل میں دولت کا لالچ ڈالا تھا، اسی نے میرے دل سے ایمان نکالا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اللہ کا قانون اسے نہیں بخشے گا۔ دولت کا نشہ عارضی ہوتا ہے، ایمان کی قوت مر کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اظہر نے کہا، میری ایک عرض سن لیں، میرا باپ کوئی دولت مند انسان نہیں تھا، دولت کا پرستار تھا۔ میری 2 بہنیں جوان ہوئیں تو اس نے دونوں کو 2 امراء کے حوالے کر دیا اور دربار میں جگہ حاصل کر لی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی بہت زیادہ قیمت وصول کی، پھر وہ مغبری اور غیبت کرنے لگا۔ مجھے بھی اسی نے اسی کام پر لگا لیا اور میرے دل میں دولت کا لالچ پیدا کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد میرے باپ نے اور زیادہ اونچی حیثیت حاصل کر لی۔ وہ اب تجربہ کار سازشی اور جوڑ توڑ کا ماہر ہو گیا تھا۔ اس وقت تک وہ خاصی جاگیر حاصل کر چکا تھا۔ آپ کی فوج آئی تو الملک الصالح اور اس کے درباری امراء اور جاگیردار دمشق سے بھاگ گئے۔ ان میں میرا باپ بھی تھا۔ میں کسی ارادے کے بغیر ہی دمشق میں رہ گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد حلب سے ایک آدمی آیا جو میرے باپ کا یہ پیغام لایا کہ میں جاسوسی کا کام شروع کر دوں۔ وہ آدمی مجھے دمشق میں ہی اس اڈے پر لے گیا جس کی میں نے نشاندہی کی ہے۔ وہاں مجھے بہت سی رقم دی گئی اور 2-3 دنوں میں بتا دیا گیا کہ مجھے کیا کرنا اور کس طرح کرنا ہے۔ یوں میں اس گروہ میں شامل ہو گیا اور خوب عیش و عشرت کی۔ ایک روز ہمارے سرغنہ نے ہمیں کہا کہ محاذ پر رضاکار جا رہے ہیں، 3-4 آدمی ان میں شامل ہو جاؤ، اور اس طرح ہم 3 آدمی شامل ہو گئے۔ 2 پہلے ہی یہاں آ گئے تھے۔ پھر مجھے حکم ملا کہ میں بھی یہاں آؤں اور آپ کی فوج کی ساری کیفیت دیکھ کر تمام معلومات مشترکہ کمان تک پہنچاؤں۔ جب میں آیا تو میرے ساتھی یہاں کا نقشہ تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ آپ اپنے دشمن کی فوج کو اس جگہ لا کر لڑانا چاہتے ہیں جو چٹانوں میں گری ہوئی ہے۔ میں نے چٹانوں پر چھپے ہوئے آپ کے تیر انداز اور منجنیقیں بھی دیکھ لی تھیں۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور کہہ رہا تھا، میں پکڑا گیا ہوں تو محسوس کیا ہے کہ میں گناہ کر رہا تھا۔ آپ کی باتوں نے میرے اندر ایمان کی حرارت پیدا کر دی ہے۔ اگر میرا باپ اپنی بیٹیوں کو بیچ کر دولت مند نہ بنتا تو میرا ایمان قائم رہتا۔ یہ گناہ میرے باپ کا ہے۔ سلطان معظم، آپ کا اقبال بلند ہو، مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دو۔ سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ کو اشارہ کیا تو اظہر کو خیمے سے باہر لے گئے۔ اسی روز اظہر کو دمشق کو روانہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ 2 محافظ تھے جو تینوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ اظہر کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ انہیں رات کے لیے رکنا بھی تھا۔ راستے میں دونوں محافظ اس سے سنتے رہے کہ اس کا جرم کیا ہے۔ اظہر نے ان کے ساتھ جذباتی سی باتیں کر کے انہیں متاثر کر لیا تھا۔ شام کے وقت اظہر نے انہیں کہا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے وہ اس کے ہاتھ کھول دیں۔ محافظوں نے اس خیال سے اس کے ہاتھ کھول دیے کہ یہ نہتا ہے، بھاگ کر کہاں جائے گا۔ انہوں نے دوسری احتیاط یہ کی کہ اسے گھوڑے سے اتار لیا۔ وہ پیدل تو بھاگ نہیں سکتا تھا۔ وہ بیٹھ گئے اور ان کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا وہ کھانے لگے۔ اظہر نے موقع دیکھ لیا اور اچانک اٹھ کر بہت ہی تیزی سے دوڑا۔ گھوڑے قریب ہی کھڑے تھے۔ اظہر 1 ثانیے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔
محافظ پہنچ تو گئے لیکن اظہر نے گھوڑے کو ایڑی لگا کر رخ ان کی طرف کر دیا۔ وہ دونوں ادھر ادھر ہو گئے اور اپنے گھوڑوں تک بروقت نہ پہنچ سکے۔ جتنی دیر میں وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اتنی دیر میں اظہر بہت سا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ محافظوں نے گھوڑے بگائے لیکن اب تعاقب بے سود تھا۔ شام گہری ہونے لگی تھی، زمین اونچی نیچی تھی، کہیں کہیں ٹیلے اور چٹانیں بھی تھیں۔ محافظ دور تک گئے مگر اظہر غائب ہو چکا تھا۔ دوسرے دن دونوں محافظ سر جھکائے شکست خوردہ اور بری طرح تھکے ہوئے حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچے اور ایک نے کہا، جناب ہمیں گرفتار کر لیں، قیدی بھاگ گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ قیدی کے کہنے پر انہوں نے اس کے ہاتھ کھول دیے تھے۔ حسن بن عبداللہ نے انہیں حراست میں لے لیا لیکن گھبراہٹ سے اس کا پسینہ نکل آیا کیونکہ اظہر معمولی قیدی نہیں تھا۔ وہ سلطان ایوبی کا سارا پلان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ فتح و شکست کا دار و مدار اس پلان پر تھا۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی کو بتانے سے ڈر رہا تھا کہ پکڑا ہوا جاسوس ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اپنے سارے منصوبے بیکار ہو گئے ہیں۔ چھپانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کو جب حسن بن عبداللہ نے بتایا کہ قیدی بھاگ گیا ہے تو سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کتنی ہی دیر اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ سلطان اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگا۔ اس دور کا ایک وقوع نگار اسد الاسدی لکھتا ہے، صلاح الدین ایوبی انتہائی خطرناک صورتحال میں بھی نہیں گھبراتا تھا، لیکن اس جاسوس کے بھاگ جانے کی خبر سن کر اس کے چہرے سے خون غائب اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ خیمے میں ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا رب العزت، کیا یہ اشارہ ہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں؟ کیا تیری ذات باری نے میرے گناہ بخشے نہیں؟ میں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے، کبھی پسپا نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کی آواز رندیا گئی۔ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا کہ ان دونوں سپاہیوں کو زیادہ سزا نہ دینا۔ سزا سے بچنے کے لیے وہ مفرور ہو سکتے تھے لیکن وہ تمہارے پاس آ گئے، انہیں غلطی کی سزا ضرور دینا، نیک نیتی اور سچ بولنے کا صلہ بھی ضرور دینا۔ سالاروں کو بلاؤ جلدی۔ اس کے چہرے پر رونق اور آنکھوں میں چمک اود کر آ گئی۔ 3 سالار آئے تو سلطان ایوبی نے ان سے کہا، وہ جاسوس بھاگ گیا ہے جس کے پاس دفاعی منصوبہ تھا۔ اس نے جو نقشے بنائے تھے وہ ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دشمن کو کہاں لا کر لڑانا چاہتے ہیں۔ بھاگنے والے کے 2 ساتھی ابھی ہمارے پاس ہیں۔ حسن بن عبداللہ انہیں ابھی یہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اب ہمارے لیے صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے دشمن کے لیے جو پھندا تیار کیا تھا وہ بیکار ہو گیا ہے۔ وہ اب قرون کے اندر نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں محاصرے میں لے لیں اور ہماری رسد کا راستہ روک لے۔ مجھے مشورہ دو کہ ہم اپنا منصوبہ بدل دیں یا اسی پر قائم رہیں۔ تینوں سالاروں نے اپنے اپنے مشورے دیے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ صرف اس بات پر تینوں متفق تھے کہ پلان بدل دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ پلان بدلنے کے لیے وقت چاہیے۔ خطرہ یہ ہے کہ اس دوران دشمن نے حملہ کر دیا تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ کھلی جنگ لڑنے کے لیے فوج کم تھی، لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ پلان میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔
اس کے بجائے چھاپا ماروں کو حکم دیا گیا کہ وہ وسیع پیمانے پر شبخون ماریں اور وہ دشمن کی مشترکہ کمان کے مرکز اور تینوں فوجوں کے مراکز پر زیادہ شبخون ماریں، رسد کے راستے کو اور زیادہ محفوظ کر لیا جائے۔ اس نے چھاپا ماروں کے سالار سے کہا کہ وہ اپنے اس دستے کو لے آئے جسے مٹکے توڑنے کا کام سونپا گیا ہے۔ سالار نئے احکام لے کر چلے گئے۔ سلطان ایوبی نے یہ احکام خود اعتمادی سے دیے تھے، لیکن وہ بہت پریشان تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ بھاگنے والے جاسوس نے اس کا سارا پلان تباہ کر دیا ہے اور اب معلوم نہیں کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد 12 چھاپا ماروں کا ایک جیش اس کے سامنے لایا گیا۔ صلیبیوں نے حلب والوں کو آتشگیر مادے کے جو مٹکے بھیجے تھے وہ میدان جنگ میں لائے گئے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے یہ ذخیرہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب دشمن حملہ کرے تو یہ ذخیرہ تباہ کر دیا جائے۔ اس کے لیے 12 جان باز اور جنونی قسم کے چھاپا مار منتخب کیے گئے اور انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ اس نے دیکھا اور ایک چھاپا مار کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، انتانون، تم اس جیش میں آ گئے ہو۔ انتانون نے کہا، مجھے اس جیش میں آنا چاہیے تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ سلطان ایوبی نے چھاپا ماروں سے کہا، میرے عزیز دوستو، تم نے کہاں کہاں قربانیاں نہیں دیں، لیکن اب مذہب اور ملت کی آبرو تم سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہے۔ تم جنگ کا پانسا پلٹ سکتے ہو۔ تمہیں ہدف بتا دیا گیا ہے۔ اگر تم نے اسے تباہ کر دیا تو آنے والی نسلیں بھی تمہیں یاد رکھیں گی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اپنی فوج تھوڑی ہے اور دشمن کے 3 لشکر ہیں، ان سے اپنی فوج کو تم بچا سکتے ہو۔ چھاپا ماروں کے کمانڈر نے کہا، ہم مذہب اور ملت کو مایوس نہیں کریں گے۔ انہیں چند اور ہدایات دے کر رخصت کر دیا گیا۔ اگلی صبح ایک سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ سلطان ایوبی ابھی اپنے خیمے میں ہی تھا۔ سوار نے اطلاع دی کہ دشمن آ رہا ہے، فاصلہ 1 میل رہ گیا ہے اور رخ قرون کی طرف ہے۔ اتنے میں ایک اور سوار آیا۔ اس نے اطلاع دی کہ دائیں طرف سے بھی دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ اس فوج کے رخ سے سلطان ایوبی نے اندازہ لگایا کہ دائیں پہلو پر آ رہی ہے۔ اس پہلو کے متعلق سلطان ایوبی پریشان تھا۔ وہ اب زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے اعصاب پر اظہر جاسوس سوار تھا جو نہایت قیمتی راز لے گیا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ جاسوس گزشتہ رات پہنچا ہوگا اور اس کی معلومات پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی نے تیاری کا حکم دے دیا۔ اس کے قاصد ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ قرون کے درمیان خیمے لگے رہے۔ سپاہی خیموں میں رہے یا ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ وہ تیار نہیں۔ چٹانوں پر تیر انداز تیار ہو گئے۔ دشمن کی رفتار تیز تھی۔ اس کے ہر اول نے دیکھا کہ خیمے ابھی تک کھڑے ہیں تو ہر اول نے اس خیال سے کہ انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو بے خبری میں آ لیا ہے، پیچھے خبر دے دی کہ رفتار تیز کر دو۔ سلطان ایوبی ایک بلند چٹان پر چلا گیا جہاں سے سارا منظر اور دائیں طرف کا میدان بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ گمشتگین کی فوج سیدھی قرون کی طرف آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی کے سپاہیوں نے ہدایات کے مطابق اپنے گھوڑوں پر زینے اس وقت ڈالیں جب دشمن بالکل قریب آ گیا تھا۔ پیادوں نے آگے بڑھ کر چند ایک تیر چلائے تو ادھر سے للکار سنائی دینے لگی، کچل دو،
کسی کو زندہ نہ چھوڑو، صلاح الدین ایوبی کو زندہ پکڑو، سر کاٹ لو۔ سلطان ایوبی کے سوار آگے بڑھے مگر پیچھے کو آ گئے۔ پیادوں اور سواروں نے حملے کی اگلی صف کا مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے آئے، حتیٰ کہ تمام حملہ آور دستے قارون کے اندر اسی پھندے میں آ گئے جہاں انہیں سلطان ایوبی لانا چاہتا تھا۔ چٹانوں میں گرا ہوا یہ میدان 1.5 میل کے لگ بھگ وسیع اور عریض تھا۔ جوں ہی دشمن اندر آیا تو دونوں طرف کی چٹانوں سے اس پر تیروں کی بارش برسنے لگی۔ دشمن کے گھوڑے تیر کھا کر بدکتے منہ زور ہوتے اور اپنے ہی پیادوں کو کچلتے پھرتے۔ دشمن کے کمانڈر سمجھ نہ سکے کہ یہاں خیموں میں جو فوج تھی وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آگے چٹانوں میں ایک کٹاؤ ہے جو ایک وادی میں چلا جاتا ہے اور سلطان ایوبی کی فوج اس میں لاپتہ ہوتی جا رہی ہے۔ میدان میں خیمے کھڑے تھے جن کی رسیاں رکاوٹ پیدا کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد فلیتوں والے آتشی تیر آنے لگے جو زخمیوں پر چلائے جا رہے تھے۔ انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی اور میدان جنگ سے شعلے اٹھنے لگے۔ دشمن کے کمانڈروں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ ان کی جمعیت بکھر گئی تھی، دستے گڑمڑ ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کے ہنہنانے، زخمیوں کی چیخ پکار، کمانڈروں کے واویلے اور للکار کا اتنا زیادہ شور تھا کہ آوازوں کو الگ کر کے سمجھنا ناممکن تھا۔